جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے جو مسلم ہیں ان کے افعال ایسے ہیں تو میں کیسے اسلام قبول کروں سر؟ سر یہ دیکھیں سر، آج میں کہتا ہوں کہ آپ آئیں بٹ صاحب آپ اسلامی بن جائے، میں اسلام قبول کر لوں گا، چلیں سر یہ اچھا سر یہ ہمارے لیے شرم کا باعث ہے، ہمیں سر شرم سے ڈوب مرنا چاہیے، چلو بھر پانی میں، اگر چلو بھر پانی ہے مجھے دے میں ڈوب مروں سر، اور کسی کو نہیں۔ سورہ البقرہ 279-278 میں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو اگر تم مومن ہو، پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ان کے ساتھی انہی کے پاؤں کاٹتے، اس بیچاری کو منسٹر نہیں ہونے تھے تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ بشرا بٹ کا منسٹر ہوتے ہوتے رہ گئی ہے کیونکہ ان کے اپنے ساتھیوں کی سازشوں کی وجہ سے۔ آپ آج انہیں کہیں کہ اگر یہ نہیں آتے آپ اجلاس منسوخ کریں، کہ ہم اتنے بڑے ٹھنڈے ماحول میں بیٹھ کر اور اتنی لمبی چوڑیاں اوڈی مرسڈیز گاڑیوں میں آ کر غریبوں کے بجٹ پر ہم بحث کر رہے ہیں، غریبوں کے لیے بجٹ پر ہم تجاویز دے رہے ہیں۔ یہاں پر دیواروں کو سناؤں یا قائد اعظم محمد علی جناح کو اپنا دکھڑا سناؤں؟ سر میں آپ اجازت دیں تو سناؤں یا نہیں سر؟ سر آپ سے ہاتھ جوڑ کر، آپ سید محترم ہیں سر، آپ کے پاؤں پڑتا ہوں تھوڑا سا رحم کریں۔ چیئرمین صاحب ذرا توجہ دیں کہ ہم بجٹ پر بحث کر رہے ہیں، کن کو سنائیں سر؟ بجٹ پر بحث آپ کو سنائیں سر، آپ کو سنائیں، کرسیوں کو سنائیں، دیواروں کو سنائیں۔ یہاں پر یہ سر یہ آپ دیکھیں کہ بجٹ پر اتنی سیریسنس حکومت کی کہ کوئی بھی منسٹر موجود نہیں سر، یہ ہمارے لیے شرم کا باعث ہے، ہمیں سر شرم سے ڈوب مرنا چاہیے، چلو بھر پانی میں، اگر چلو بھر پانی ہے مجھے دے میں ڈوب مروں سر، اور کسی کو نہیں سر۔ یہ آپ کی سر، آپ کسٹوڈین آف ہاؤس ہیں، آپ آج انہیں کہیں کہ اگر یہ نہیں آتے آپ اجلاس منسوخ کریں۔ بشرا بٹ سر کہاں ہے یہ بشرا بٹ وزیر ہوتی، روز بیٹھی ہوتی نہیں سر؟ بشرا بٹ صاحبہ کا میں بتاتا ہوں، ان کے ساتھی انہی کے پاؤں کاٹتے، اس بیچاری کو منسٹر نہیں ہونے تھے تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ بشرا بٹ کا، یہ میں آپ کو سناتا ہوں، بشرا بٹ کا منسٹر ہوتے ہوتے رہ گئی ہے کیونکہ ان کے اپنے ساتھیوں کی سازشوں کی وجہ سے۔ سر یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے بیٹھا جو ہماری سنے سر۔ میں صرف اور صرف یہ ہے کہ یہاں پر دیواروں کو سناؤں یا قائد اعظم محمد علی جناح کو اپنا دکھڑا سناؤں؟ سر میں آپ اجازت دیں تو سناؤں یا نہیں سر؟ سر میں ابھی آپ کو اپنا دکھڑا سناتا ہوں، اور تو اور سر سنگین مذاق دیکھیں سر، آپ کے سائے تلے سنگین مذاق ہو رہا ہے۔ پہلے بجٹ میں آفیسران کی کرسیاں بھری ہوتی تھی، ہماری تجاویز وہ نوٹ کرتے تھے، آج دیکھیں 2-3 پتہ نہیں کون سے آفیسر بیٹھے ہیں بیچارے، کوئی بھی نہیں ہے سر، سینٹ کو کوئی سیریس ہی نہیں لیتا۔ میں تو حیران ہوں کہ یہ کس قسم کا ہم ایوان بالا ہیں سر، ہم گھر سے جو ہے نا پگ باندھ کر آتے ہیں کہ جی ہم ایوان بالا کے ممبر ہیں، اور یہاں پر آ کر یہ حشر ہے ہمارا کہ کوئی بھی ہماری نہیں سنتا۔ چلے سر میں آتا ہوں اب اپنے موضوع کی طرف۔ جی سر شکر ہے منسٹر صاحب آ گئے، ان کے لیے میں نے میرے خیال میں ڈیسک بجائے ہیں، رانا صاحب آ گئے، دیر کر دی، مہربان آتے اور سر ویسے 20 گریڈ کے آفیسر جی بیٹھے ہیں، ایف بی آر سے بھی بیٹھے ہیں، فائنینس سے بھی بیٹھے ہیں سر، وہ 4-5 بیٹھے ہیں، اور فائنینس کمیٹی کے چیئرمین خود نوٹ کر رہے ہیں سر۔ فائنانس کمیٹی کے چیئرمین نے خود اپنی بے بسی کا اعلان کیا کہ میری کوئی نہیں مانتا، یہ سن لیں سر ان سے، تو ان کا بیٹھنے کا فائدہ۔ یہ سر سچ نہیں بولتے ہیں، باہر آ کر بولتے ہیں کہ سر ہماری اس حکومت میں ذرا برابر نہیں چلتی۔ سر فائنانس کمیٹی کے چیئرمین کا فائدہ کیا سر؟ نہیں زیادہ سچ، اگر سر ہم سچ نہیں بولیں گے تو میں سمجھتا ہوں ملک کا جو ہے نا بیڑا غرق کریں گے، اور ہم اسی جھوٹ پر رہے تو اسی طرح سے نہیں چلے گا سر۔ اب میں آتا ہوں اپنی بجٹ کے حوالے سے، مجھے ہنسی آتی ہے بہت ہی کہ ہم اتنے بڑے ٹھنڈے ماحول میں بیٹھ کر اور اتنی لمبی چوڑیاں اوڈی مرسڈیز گاڑیوں میں آ کر غریبوں کے بجٹ پر ہم
بحث کر رہے ہیں, غریبوں کے لیے بجٹ پر ہم تجاویز دے رہے ہیں. سر وہ غالب کا شعر ہے, شرم تم کو مگر آتی نہیں, ہمیں آتی نہیں ہے سر. سر ہونا تو یہ چاہیے تھا, میری تجویز ہے کہ جب بجٹ ہو, جو بجٹ پیش کرنے والے ہیں اور جو ہم پارلیمنٹیرین ہیں, بٹ صاحب ہنسے نہیں, ہم جو پارلیمنٹیرین ہیں ہمیں جانا چاہیے بجٹ کہاں پیش کرنا چاہیے. پتہ ہے آپ کو, آپ چلیں بلوچستان کے کیچ ضلع میں جہاں پر ابھی بھی 50 ڈگری کی گرمی ہے, آپ چلیں چاغی میں, چاغی کے ریگستانی علاقے میں جہاں پر ابھی بھی 52 سینٹی گریڈ ہے, آپ چلیں سبی میں جہاں پر گرمی کی انتہا گرمی ہے, کہ کہا گیا کہ جو ہے نا یہ دوزخ دوسرا گرمی وہاں پر سبی میں پڑتی ہے سر. اور اس گرمی کی حالت میں وہاں پر یقین جانے 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے, 18 گھنٹے کی. وہاں چل کر آپ بجٹ پیش کریں, پھر میں جانوں گا کہ یہ غریب عوام دوست بجٹ ہے, یہ کیا ہے. سر بلوچستان کے حوالے سے اس دفعہ چیئرمین صاحب آپ کی توجہ چاہتا ہوں, آپ کو حیرانگی ہوگی کہ بلوچستان کے ترقیاتی بجٹ سے 60 ارب کے قریب کٹوتی کی گئی اور وفاق کو دیا گیا ہے. سر بلوچستان کا پورے ملک کا آدھا ہے, آدھے سے بھی زیادہ ہے. اگر ہم سمندری ایریا کاؤنٹ کریں بلوچستان کا تو پاکستان کا 60% بنتا ہے بلوچستان. اور اس کا آپ کو پتہ ہے سر ترقیاتی بجٹ کتنا ہے, آپ کے شاید علم میں نہیں ہو, 250 ارب, 2 خرب 50 ارب ٹوٹل بلوچستان کا ترقیاتی بجٹ ہے, جو کہ ایک لاہور کا جو بجٹ ہے اس سے بھی کم ہے سر, اس سے بھی 60 ارب کی کٹوتی کی گئی ہے سر. یہ بہت بڑی ناانصافی ہے. یہاں پر میں سمجھتا ہوں رانا ثناء اللہ صاحب ہے, اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے کہ بلوچستان کے لوگ ایک عذاب سے گزر رہے ہیں, وہاں دہشت گردی ہے, وہاں کے لوگوں کو بہت سی مشکلات کا سامنا ہے سر. مگر بلوچستان کے اوپر وفاق بھی اگر ایسا کرے تو ہم کہاں جائیں سر. کہتے ہیں کہ جی بلوچستان میں لوگ اسمگلنگ کرتے ہیں, پٹرول لاتے ہیں. سر کیا وہ بلوچستان کے لوگ نانگ ہیں کیا مٹی کھائیں گے؟ لازمی اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے. سر ایک میں غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں کہ شاید ایسے لگتا ہے کہ پٹرول لانا اور اسمگلنگ کرنا بہت آسان کام ہے. سر اتنا مشکل کام ہے. آپ یقین جانیں ہمارے جو جاتے اپنے بچوں کو پیٹ پالنے کے لیے ایران کی بارڈر سے پٹرول لاتے ہیں, کن مشکلات سے, کن مصیبتوں سے گزرتے ہیں. اور تو اور سر کئی لوگ جب ایکسیڈنٹ ہوا ہے پٹرول کی وجہ سے گاڑی میں آگ لگ گئی ہے, وہ زندہ جل کر کوئلہ بن گئے ہیں. کون چاہے گا کہ اتنا مشکل کام کریں؟ مگر کیا کریں کہ یہ مجبوری کراتی ہے, یہ غربت کراتی ہے, یہ بھوک کراتی ہے. سر اگر یہ وہاں پر حکومت توجہ دے اور اسی چیز کو لیگلائز کر لے. اگر رانا ثناء اللہ صاحب آپ سے میری استدعا ہے کہ آپ اٹھیں, آپ نے تو ہمیشہ حق اور سچ کی بات کی ہے. آپ کہیں کہ بلوچستان کے لوگوں کو روزگار کے لیے بارٹر ٹریڈ کے حوالے سے لیگلائز کیا جائے اور ان کو ایک باعزت روزگار دیا جائے. سر بارٹر ٹریڈ ایسا نہ ہو کہ بارٹر ٹریڈ کھول دیا جائے اور وہاں پر سندھ کے سیٹ, پنجاب کے سیٹ, خیبر پختونخوا کے سیٹ جا کر فائدہ لے. اس طرح سے بارٹر ٹریڈ کی جائے کہ وہاں کے غریب جن کی جو پاؤں میں چپل نہیں ہے ان کو روزگار ملے, تو پھر وہ کامیاب جائے گا. سر اسی طرح سے میں نے تجویز دی تھی کہ اگر بلوچستان کے بارڈر کے لوگوں کو الاؤ کیا جائے کہ وہ ایران سے پٹرول لائیں, تو اور حکومت کو میں نے کہا کہ ان سے جو آپ ٹیکس لیوی لیتے ہیں ان سے ٹیکس لیوی دے, وہ باقاعدگی سے قبول کر کے وہ ٹیکس لیوی دیں گے, جس سے پاکستان کے خزانے کو بھی فائدہ ہوگا, وہاں کے لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا اور ان کو روزگار بھی ملے گا.
قومی اسمبلی میں بھی یہاں بھی کہا گیا ہے, ہمارے دوستوں نے کہا کہ پنجاب جو ہے نا پانی چوری کر رہا ہے. سر میں آپ کو اعداد و شمار دیتا ہوں 1991 کے جو واٹر ریکارڈ ہے اس میں پنجاب کا حصہ 55.94 MAF تھا, سندھ کا 48.76 MAF, خیبر پختونخوا 8.78 اور بلوچستان مسکین کا 3.87 جو کہ ٹوٹل پانی کا 3.3% بنتا ہے. سر آپ کو حیرانگی ہوگی کہ بلوچستان کا جو 3% پانی ہے وہ بلوچستان کی نصیر آباد ڈویژن کو سیراب کرتا ہے, وہاں کے لوگوں کو روزگار مہیا کرتا ہے, وہاں لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں, اور اس وجہ سے وہاں پر جرائم نہ ہونے کے برابر ہیں یہ سر. اور مجھے سخت افسوس ہوتا ہے کہ جہاں سندھ پنجاب پر الزام لگاتا ہے, ہم بلوچستان کے لوگ سندھ پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ ہمارا پانی چوری کر رہا ہے. سر ہمیں 3.3% پانی بھی نہیں مل رہا. میں آپ کے معزز فلور پر کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس کا آدھا پانی مل رہا ہے جو کہ ہمارے ساتھ ظلم ہے. حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے, کہ خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے. آپ کے ایکسپنج کرنے سے یہ حقیقت نہیں چھپے گی سر, یہ حقیقت ہے. Now try to wind up. جی Try to wind up. سر وائنڈ اپ میں چیئرمین صاحب آپ سے ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ ہے کہ سر جس طرح سے بلوچستان کے لوگوں کو ہمیشہ آپ بھی نظر انداز نہیں کریں. سر آپ سے ہاتھ جوڑ کر, آپ سید محترم ہیں سر, آپ کے پاؤں پڑتا ہوں تھوڑا سا رحم کریں. نہیں سر ٹائم کیا ہوگا, 5 منٹ اگر بلوچستان کو سن لیں گے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. سر اب سر میں آتا ہوں آج یہاں پر ہمارے دوستوں نے بھی کہا, سر مجھے تو حیرانگی ہے, مجھے بہت بڑی حیرانگی ہے کہ کافی سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کا آدھا بجٹ سود کی نظر ہو رہا ہے. سر آدھا بجٹ. اب سر میں جب کوئی قرآن پاک کی آیات کوٹ کرتا ہوں تو پتہ نہیں سر, نہیں فتویٰ تو نہیں آتا ہے, میں حقیقت بتاتا ہوں. قرآن شریف کی آیات میں حقیقت بتاتا ہوں کہ سر سورہ البقرہ آیت نمبر 275 میں جو لوگ سود کھاتے ہیں قیامت کے دن اس شخص کی طرح کھڑے ہوں گے جیسے شیطان چھوڑ کر مخبوط الواس بنا دیتا ہے, پاگل بنا دیتا ہے, اس طرح سے وہ کھڑے ہوں گے. سر سورہ البقرہ 278 میں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو اگر تم مومن ہو, پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. سر اچھا اسی طرح ایک بہت خطرناک سر اسلام, جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے جو مسلم ہیں ان کے افعال ایسے ہیں تو میں کیسے اسلام قبول کروں. سر یہ دیکھیں سر, آج میں کہتا ہوں کہ آپ آئیں بٹ صاحب, آپ کی نون لیگ کی حکومت ہے, آپ اسلامی بن جائے, میں اسلام قبول کر لوں گا. چلیں سر یہ اچھا سر 1 minute more. سر only 1 minute. سر صحیح مسلم میں حدیث ہے, حدیث نمبر 1598, ٹھیک ہے سر. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کھانے والے, سود کھلانے والے, سود لکھنے والے اور اس کے گواہوں پر لعنت فرمائی ہے. سر پھر بھی ہم اپنے بجٹ کا 50% حصہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ میں دے رہے ہیں. سر یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے. سر میں اب آتا ہوں سر آخری بات پر. سر میں اس موقع پر اگر شعر پڑھ دیں سر, نہیں شعر و شاعری میں تو کچھ نہیں ہے, میں حقیقت پسند منافقت والا کام نہیں کروں گا. سر پلیز وائنڈ اپ, 15 منٹ ہو گئے. سر حقیقت میں سر دیکھیں اتنا وہ خوبصورت موضوع چل رہے ہیں, اتنا وہ میں تجاویز دے رہا ہوں سر, اس کو سیریسلی سر اس موقع پر میں آخری پیرا کہ اگر ہم اسلام آباد ڈکلیریشن ہوا ہے اس کی تعریف نہ کی جائے تو میرے خیال میں یہ زیادتی ہوگی.
اسلام آباد ڈکلریشن کے لیے پاکستان کی پوری قوم مبارکباد کی مستحق ہے. سر آپ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں, ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی, ہمارے پریزیڈنٹ صاحب بھی, پوری قوم, تمام پارٹیاں, پی ٹی آئی بھی مستحق ہے کہ مبارکباد دیں. سر پاکستان پیپلز پارٹی, جمعیت علماء اسلام, باپ, تمام پارٹیاں. سر جس انداز سے, جس طریقے سے پوری دنیا میں ہمارا نام بلند ہوا ہے, پاکستانی قوم کا نام بلند ہوا ہے بحیثیت غیر مسلم, سر میرا سر فخر سے اونچا ہو گیا ہے, میری ناک اونچی ہو گئی ہے. سر جہاں پر کہا جاتا تھا پاکستان کو بدنام کیا جاتا تھا دشمن ممالک کی طرف سے, آج دیکھیں کہ پوری دنیا میں پاکستان کا ڈنکا بج رہا ہے, ہر جگہ پر پاکستان کو امن پسند ملک کے حوالے سے, اور پاکستان نے پوری دنیا کو تیسری عالمی جنگ سے بچایا ہے. سر یہ کس کی وجہ سے ہوا؟ سر آپ بتائیں, اگر ہم اس شخص کا نام نہ لیں بھی تو منافقت ہوگی. یہ آپ کے سید برادری کے سید آصف منیر فیلڈ مارشل کی وجہ سے ہوا ہے, جن کی وجہ سے یہ چیز ہوئی ہے. کیونکہ ہم نے آج سے 1400 سال پہلے اہل بیت کی خدمت کی. مجھے پتا ہے سید آصف منیر صاحب کے ساتھ کوئی غیبی طاقت ہے جس نے یہ ناممکن کام ممکن کر کے دکھایا ہے. سر میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس طرح سے. اور سر یہ پی ٹی آئی والے دوست ہنس رہے ہیں. سر میں آپ کو بتاؤں, یہ جب بیٹھتے ہیں, ہم سے زیادہ سید آصف منیر کی جو ہے نا, سید آصف منیر کی تعریفیں کرتے ہیں. سر بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. I give the floor